پوری قوم کو تعاون کرنا چاہیے، اختلافی بات کی جہاں ضرورت ہے، جہاں اس کا فائدہ ہے اس وقت کریں۔ قوم تو تعاون کیا کر رہی ہے؟ اچھا بھائی، جرنلسٹوں میں نے دیکھا کچھ لوگ ناراض، ہمیں بلایا نہیں جاتا۔ او بھائی ہمیں پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا، جب وہ ٹی وی پہ دکھا دیا تو جانے کی ایسی کیا ضرورت ہے یار آدمی کو وہاں؟ وزیر اعظم کے قریب ہونے کی شاید جو وہ بھائی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہے معاملہ۔ جب ہم اس کو ٹی وی پہ سن سکتے ہیں تو جانا کیا ضروری ہے؟ یہاں سے میں اٹھوں اور جہاز میں بیٹھوں اور کسی طرح وہاں پہنچوں اور وہ گفتگو سنوں اور تھکا ماندہ یہاں پہنچوں، تو ٹی وی پہ مجھے دکھائی دے رہا ہے نا۔ یہ اپنی ایگو کو اس وقت دوسری بات یہ ہے وہ دہرانے کی ہے، جس شخص کو اللہ نے ذرا سا بھی مال دیا ہے وہ اپنے ملازموں کا، پڑوسیوں کا، ساتھ کچی آبادیاں، ان کا خیال رکھے، کل جا کے خدا کو جواب دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ان کا، اور قرآن کہتا ہے صدقے سے مال بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے صاحبزادے نے، ینگ آدمی ہیں، یہ بھائی مجھے بھی دیے 5,000 10,000 انہوں نے بنوائے اور بانٹے۔ یہ خیر کا کام ہے، یہ کام ہے، وہ ان کا خیال کریں، ان کا جن کے سروں پہ نہ کوئی ڈھنگ کی چھت ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ سینیٹائزر خرید سکتے ہیں، نہ ماسک خرید سکتے ہیں، ان کا خیال کریں۔ لیکن اور ان کا خیال کریں گے، یہ دنیا ظلم سے بہت بھر چکی تھی، کشمیر میں، روہنگیا میں، وینزویلا کا معاشرہ ہوا، ایران کا ہوا، ہر کہیں ظلم جو ہے، جو انڈیا میں اتنا ظلم ہو رہا تھا اور انٹرنیشنل پریس اس کو مینشن کرتا تھا، اس پر رنج کا شکار نہیں تھے لوگ۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا نا، قدرت نے جھٹکا دیتی ہے۔ اور تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے کہ پورے کرۂ ارض پہ کوئی وبا پھیلی ہو۔ یہ اب ٹاپ سائنٹسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر مائیکل، جنہوں نے کہا تھا کہ 80,000 آدمی چین میں بیمار ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا تھا 80,000 آدمی اس کا شکار ہوں گے اور 3,250، یہ ایک ٹاپ میتھمیٹیشین ہی دنیا کا کہہ سکتا ہے جو سارے فیکٹرز کو کاؤنٹ کر سکتا ہو۔ تو 81,000 آدمی بیمار ہوئے، شکار ہوئے وائرس کا، اور جو تعداد انہوں نے بتائی تھی کہ اتنے لوگ جاں بحق ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ 100 150 200 زیادہ ہوئے۔ ایک رویہ اگر میں کوئی سخت لفظ استعمال کر تو اس کے لیے معذرت، بڑی شرمناک رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، جہاں جہاں وائرس پھیلا وہاں پر اپیلیں کی جا رہی ہیں، باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے اپیلیں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، چوک چراہوں میں کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، شاید جو لوگ پہلے کبھی نکلے نہیں تھے وہ بھی اب سڑکوں پر نکلے ہیں، بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں نا کہ سب سے بڑا مرض تو جہالت ہے نا۔ دیکھیں نہیں، یہ واقعہ کئی دفعہ بہت سے لوگ ٹی وی پہ سنا چکے کہ کوڑ کا ایک مریض آیا تو فاصلے سے رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری بیعت ہو گئی۔ بیعت تو ہو گئی، جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ بیعت ہوگی تو بیعت ہو گئی، بے شک، ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ بھائی سب سے اہم بات تنہا رہنا ہے جتنا ممکن ہو، پھر ہاتھ دھونا ہے، ماسک پہننا، ہاتھ دھونا بہت اہم ہے، کیونکہ وہ چکنائی ہے اور وہ ہاتھ دھونے سے ضائع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ گرم پانی پینا ہے لیموں ڈال کے، اس سے 2 فائدے ہیں۔ اس کا ایک تو وٹامن سی سے ریزسٹنس بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ گرم پانی اگر حلق میں ہے وائرس تو وہ تباہ کن ہے، اور اگر وہ سانس کی نالی تک پہنچ جائے اس سے زیادہ تباہ کن ہے، پھیپھڑوں تک چلا جائے اس سے زیادہ مصیبت ہے۔ اگر وہ سٹامک میں چلا جائے گا تو بچنے کے مریض کے چانسز پیدا ہو جائیں گے، چاہے جو شاندہ پئیں، اور جو شاندہ بھی وہ جو خود ابالتے ہیں، جو اس کا جوہر نکلا ہوا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بیسٹ وہ جو دیسی جو شاندہ ہوتا ہے۔ جی، گرم پانی پئیں، اور گرم پانی میں کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن لیموں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ہیں اس کے حفاظتی اقدامات۔ ریزسٹنس کن چیزوں سے بہتر ہے؟ کلونجی سے اس کا پاؤڈر بنانے کی کوشش کریں، اچھا بڑے لوگ ویسے کلونجی کھا رہے ہیں، ویسے بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ ہضم نہیں ہوتی نا سب کو، پھر پاؤڈر زیادہ اس کا پورا پاؤڈر بہتر ہے۔ شہد ہے، اور یہ کنو وغیرہ بہت آج کل میسر ہیں، اس کا جوس ہے، اور خود ہی نہ پی ڈالیں سارا۔ وہ جو غریب ملازم ہیں، غریب پڑوسی ہیں، ان کو اگر نہیں دیتے آپ تو پھر رحمت پروردگار کی بہت امید نہ رکھیں۔ اگر اپنی جان بچانی ہے اور دوسرے کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو عطیات دیں۔ اخوت بہت اچھا کام کر رہی ہے، الخدمت کام کر رہی ہے جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں انڈیویجولی اگر کر سکتے ہیں، بھائی انڈیویجولز نے بنائے، میں نے آپ کو بتایا، دستانے بنوائے بانٹے، ماسک بنوائے بانٹے۔ اور یہ جو ہماری جو کمپلیکس ہے اپنا وہاں کا پیڈے کے نزدیک جو ہمارا ڈیفنس کمپلیکس ہے جہاں ہمارا اسلحہ وسلح بنتا ہے سب،
تو وہ 20,000 ماسک روز کے بنا کے صحیح قیمت پہ دے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں مگر سولینس کو بھی دے رہے ہیں, سولینس کو بھی پرووائڈ دے رہے ہیں. وہاں وردیاں سینے کی جو میرا خیال تھی وہاں کیپیسٹی. اچھا, اس کی الٹ بھی ایک اور چیز آ رہی ہے ہارون صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ اس کی ریزسٹنس کے لیے گرم پانی جس میں آپ جو شاندار لیمو وغیرہ کا آپ نے کہا استعمال کر سکتے ہیں, لیمو بیسٹ, مگر لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر چونکہ یہ سب سے زیادہ پھیلا, چائنیز تو پیتے ہی گرم پانی ہے. نہیں پھیل گیا نا تو کنٹرول بھی تو ہوا نا. جب کنٹرول ہوا تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے, میں وہاں رہا ہوں ایک ہفتہ چائنا میں, اور وہ گرم پانی میں نے پیا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے, اس سے نیند بہتر ہو گئی, اس سے اسٹامک بہتر ہو گیا. تو کیا ہے اور آپ کو کیا چاہیے, تو وہ کنٹرول بھی تو ہوا نا. معلوم یہ ہوا, پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں, پھر دہراتا ہوں کہ زندگی میں ڈسپلن کی قدر و قیمت آزادی سے کم نہیں ہے. بالکل. اب امریکہ ہے نا اس کا مرکز, جی اب امریکہ ہے, امریکہ میں بہت زیادہ اس لیے کہ انہوں نے لائٹلی لیا. کوئی 10 سے 15 لاکھ سیاح روز آتے تھے, اور تقریباً میں نیو یارک میں رہا ہوں کچھ دن, تو 100 اقوام کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور پابندی نہیں لگائی, اور خود فریبی کا شکار ہے. آپ اپنے وزیر اعظم کو کیا کہتے ہیں کوتاہی کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, یعنی دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں امریکہ, اس چیز کو, اور یہ کہا کہ وہی کونین جو ہے اس کا سمپل نام ہے, سوروچین بھی کہتے ہیں, اور انہوں نے کچھ اور اصطلاح استعمال کی, کئی نام ہیں اس دوائی کے, کہ بس وہ ٹھیک ہے. بھائی وہ ٹھیک ہے جب ڈاکٹر کہے تو ٹھیک ہے, نہیں کل کے اس میں ہے کئی ہزار کیسز. وہ تو دیکھیں نا, ریزسٹنس بڑھانے کے لیے بہت سی چیزیں بر صغیر کی تاریخ میں مثلا استعمال کی گئی ہیں. السی ہے, اور یہ بیج ہیں کدو کے اور خربوزے کے اور فلاں فلاں چہار مغز جنہیں ہم کہتے ہیں, تو وہ یہ ساری چیزیں ریزسٹنس بڑھاتی ہیں. دھوپ میں بیٹھنا ریزسٹنس بڑھاتا ہے. بر صغیر کے لوگ سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ دھوپ سے لوگ بچتے ہیں. حالانکہ سردیوں کی دھوپ سے اور گرمیوں میں جب شدید نہ ہو تو وہ انسانی سے, ویسے وائرس فضا پہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں. چونکہ اب ہم نے پڑھنا شروع کیا, اب ہمیں سمجھ آنے لگی 200 وائرس ہوتے ہیں جس میں بعض مفید بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا اب ہارون صاحب بحث کو ذرا مسلمانوں کی اچھا جو مولانا صاحبان نے کیا اس پہ بہت صدمہ ہوا. علم کی دنیا میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. علم دے بالکل ایک ترازو ہوتا ہے بڑا حساس, جو دیکھتا ہے اصول اور حق کیا ہے. بالکل انسانی جان کی حرمت ہے. ان سے مولانا ایک صرف عالم دین نے اختلاف کیا, باقی سب نے کہا مسجدیں کھلی رہیں گی اور یہ اللہ کو پکارو. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تنہائی میں اسے پکارا جائے. نماز باجماعت بہت عظیم الشان چیز ہے, جو اقبال نے کہا تھا کہ اجتماعی شان پیدا کر دی عبادت میں, مسلمانوں کی عبادت میں. لیکن اللہ کے بندو, یہ تو اللہ کی مخلوق کو وہ نمازیوں کی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. بالکل, اس لیے تو نہیں کہہ, مسجدیں کون بند کرانا چاہتے, مسجدیں ہمارا امتیاز ہیں, ہمارا نشان اور فخر ہیں. مسجد کون بند کر, مسجد کا کون خلاف ہو سکتا ہے, کوئی پاگل ہی ہوگا. میں تو کسی غیر مسلم کو بھی نہیں مسجد کے خلاف بات کرتے دیکھا, سوائے کسی ایک آدھ پاگل کو زندگی میں دیکھا مسجد کے خلاف بات کرتے ہوئے کہ جی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے. وہ خیر اس میں اعتدال ہو سکتا ہے. حکومت کو تو ترجیحاً یہ چاہیے کہ ان کا خیال رکھے, کہا کہ وہ محفوظ رہیں گے تو مسجدوں کو صاف کیا جائے. یہ ٹھیک فیصلہ کیا کہ یہ دریاں اور قالین ہٹا دیے جائیں, کیونکہ ان میں جرمز پیدا ہوتے ہیں. ویسے آپ کو پتا کہ صاحب جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے, یہ تو بات کے نخرے ہیں نا, تو وہی کنکریاں جو حجاز میں عام ہیں, جو آتش فشانی چٹانیں پھٹیں اور وہ کنکریاں پھیل گئی, چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی سی ہوتی ہیں, تو وہیں سجدہ کرے. خیر اب انسان اتنے ٹف نہیں رہے, وہ تو گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے, سادہ غذا کھاتے تھے, تو چلیے کوئی چیز بچھائی بھی جا سکتی ہے, لیکن پھر اس کی صفائی کا بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے نا. کوئی ایسی میڈیسن سائنسدانوں سے کہ بنا دیں گے اور وہ لگائیں اور اس کو ہر روز صاف کر دیں. اب آپ بہت نرم جگہ چاہیے سجدہ کرنے کے لیے. انسان سائنس جتنی ترقی کرتی ہے اس سے بات تو فائدے ہوتے ہیں, مطلب میڈیکل سائنس سے بہت فائدے ہوئے, وہ چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں. صحیح. انسان اتنا سہل کوش ہو گیا ہے, یہ پروسیسڈ فوڈ اتنا خطرناک ہے, یہ جو بوتل بند مشروبات ہیں اور بعض انٹرنیشنل چینز کے کھانے, یہ تباہ کن ہے انسانی صحت کے لیے, یہ موت کا سامان ہے. اور بعض کے بارے میں تو یہی معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو وہی جو وہاں سے ساری ریسیپی آتی ہے وہ چیزیں بھی وہیں سے آتی ہیں. دیکھیے اللہ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے, بے شک, سمیع العلیم ہے, بے شک. وہ دیکھتا سنتا اور وہ ہم نہیں جانتے اور وہ جانتا ہے.
جب ایک دفعہ اذان دے دی اسے بہت یاد دہانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا بہت تسبیح پڑھتے ہیں اس کا مقصد تو خود کو یاد دہانی ہوتا ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی بندوں کو ضرورت ہے. اللہ جو آپ تنہائی میں ایک دفعہ درد دل کے ساتھ آپ نے دعا مانگی، دیکھیں نا جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین، اور اگر فرمایا یہ نہ کہتے وہ اپنے رب سے تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ میں سے اٹھائے جاتے. اور حضرت ابراہیم سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آگ کو ٹھنڈی کر دیا، یہ کہا کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر جو اس کو پسند ہے وہی ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، اسے معلوم ہے ہمارے دلوں اور دماغوں پہ کیا بیتری، اور اس نے انسانیت کی بربادی کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اسے مکمل طور پہ بھلا دیا تھا، اس کے حرام اور حلال کو بھلا دیا تھا،